जीतने के लिए, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, साइड दो, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। होते हैं बतेरे दुनिया में तो पापा लोग होते हैं बतेरे, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु शैतान को, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। दुनिया में तो पर लोग होते हैं बतेरे, दुनिया में तो होते हैं बतेरे, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, देखे कृष्ण अपनी जान आपको किया बलिदान, देखे कृष्ण अपनी जान सारे जग का खाता प्रिय राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के हुआ मैं आनंद पाकर पापी माफी हुआ, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, राजा यीशु मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के राजा यीशु आया, राजा का राजा प्रभुओं का प्रभु, राजा का राजा प्रभुओं का प्रभु, जय जय बोलो सारे लोगों राजा यीशु आया, जय जय बोलो सारे लोगों राजा यीशु, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, जो जिंदा आसमान पर, जो जिंदा आसमान पर और फिर आने वाला बादशाहों का बादशाह, नंबर क्या जाओ रे जाओ रे झंडा मसीह का, झंडा मसीह का लहराओ रे, हालेलुया हालेलुया, रुके, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जीवन के हुआ राही यीशु के पास तुम आओ रे, जीवन से उलझा हुआ राही अब जोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो, हालेलुया 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 हालेलुया, ऊपर को लगाओ यीशु के पास तुम आओ रे, आके ऊपर लगाओ यीशु के पास तुम आओ रे, हालेलुया 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 हालेलुया, नारे लगाओ
کے بچوں کو ایک بچوں نے جا کے کھڑی ہو کر مسیح کا لہراؤ جا کے کسی نے کھلار کے گھنٹے سے نہ بہن ہاللویا 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 بولو خدا یسوع مسیح کے نام کی جو زندہ آسمان پر اور پھر آنے والا بادشاہوں کا بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ راجا یسوع آیا راجا یسوع آیا راجا اب گانے رہے گیت نہیں گا رہے مسیح آ رہا آسمان کی جاری ہے سب لوگ تسلی سے بیٹھے جو باہر لوگ ہیں ان تک آواز آ رہی ہے باہر ہم نے 2-3 سپیکر لگائے ہوئے ہیں اس لیے جو لوگ باہر تھے باہر ہی رہے اندر جگہ نہیں ہے اشعیاء بانی کی ترتیب کی کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہے اشعیاء بانی کی ترتیب کی کتاب ہم دعا مانگیں اے قادر مطلب خدا تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں اپنے لطف کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پا کر
تاکہ ہم تجھ سے قابل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم فرما، اپنے سب حکموں کو ہمارے دلوں پر۔ اے عزیزو، ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیں، کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر۔ اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی اور خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ یوحنا نے فرمایا، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کہا خدا ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب سے ہم جو اپنے بھائیوں اور بہنوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تو نے ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ دعا مانگتے ہیں کہ تو ہم پر رحم کر، ہمارے سارے گناہوں کو بخش، ہمیں ان سے رہائی دے، ہر طرح کی نیکی میں ہمیں مستحکم اور مضبوط کر اور اپنی زندگی تک پہنچا، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ Sing
तशरीफ़ रखिए। बच्चों की कन्फर्मेशन है। मैं आज सुबह के जो हवाले हैं तलावत के लिए वो ज़बूर नंबर 118 24 आयत से 29वीं आयत, सफ़ा नंबर 599, रिमशा, ये हवाला आपके पास है। आज हमने बच्चों को ही हवाले दिए हैं, हदिया भी बच्चे इकट्ठा करेंगे। बराए मेहरबानी आप जहाँ बैठे हैं आप बैठे रहें। अगर आप जगह जहाँ खाली देखते हैं तो उठ के आके बैठने की कोशिश ना करें, जो बाद में आएंगे बैठ जाएंगे। बाहर इंतज़ामिया ने बड़ी अच्छी चेयर्स लगाई हैं, स्पीकर बाहर लगे हुए हैं, आप अभी देख सकते हैं। हमने दरवाजे बंद नहीं किए, एसी नहीं लगाए जानबूझ के। तो बराए मेहरबानी ऊपर गैलरी में जगह अभी है, आप जा सकते हैं। आज का पहला विरद ज़बूर 118 24वीं आयत से 29वीं आयत रिमशा, ये हवाला पढ़ेंगी। और आज का दूसरा विरद पहला करंथियों 3 बाब 5वीं आयत से 15 आयत। किसके पास है ये? अपना हाथ दिखाएं, शाबाश। और तीसरा जो हवाला है वो मरकज़ की इंजील से है। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील, 4 बाब 26वीं आयत से 32वीं आयत। ये तीनों हवाले बच्चों के पास हैं। हम पहला विरद पढ़ेंगे, बेटा जल्दी से आना है। हवाला मैंने बता दिया, आपने बस शुरू कर देना। आज का पहला विरद ज़बूर 118। मसीही में आप सबको सलाम। आज की पहली तलावत ज़बूर 118 उसकी 24वीं आयत से 29वीं आयत तक। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। आए खुदावंद बचा ले, आए खुदावंद खुशहाली बख्श। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी है। यहोवा ही खुदा है और उसी ने हमको नूर बख्शा है। कुर्बानी को मज़बा के सींगों से रस्सियों से बांधो। तू मेरा खुदा है, मैं तेरा शुक्र करूँगा। तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूँगा। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, मैं उसकी शफ़क़त अब्दी है। खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़े और सुने जाने पर हम सबके लिए बाइस से पढ़ते। आमीन। आज का दूसरा विरद, जो सुस्ती दिखाएगा उसको हवाला नहीं मिलेगा। कलाम मुक़द्दस में हमारी नसीहत के लिए लिखा है, आप में से बाइबल खोल रहे हैं अभी तक, पहला करंथियों 3 बाब 5वीं से 15वीं आयत, सफ़ा नंबर 155 है, 155। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि पल्लूस क्या चीज़ है और पौलूस क्या। खादिम जिनके वसीले से तुम ईमान लाए और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावंद ने उसे बख्शी। मैंने दरख्त लगाया और पल्लूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। बस ना लगाने वाला कुछ चीज़ है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। ये बच्चे गौर से सुन लें। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शा, दाना मामार की तरह नींव रखा और दूसरी उस पर इमारत उठाता है, क्योंकि सिवास नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है। कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। पर अगर तू उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा
वो उस काम को बता देगा और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। पहली दो आयतें गाएंगे, गीत नंबर 363 363। बरकत दे बरकत दे बरकत दे प्यारे यीशु बरकत दे। पहली दो आयत गाएंगे, गीत नंबर 363 363। अपने आप को इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनने के लिए तैयार करेंगे। वो हवाला 38 पेज पे है। मुक़द्दस की तिलावत। फिर उसने कहा, खुदावंद की बादशाही ऐसी ही है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज उस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। ज़मीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बलों में तैयार दाने। फिर जब अनाज पक चुका तो फिर फौर दरांती लगाता है, क्योंकि कटने का वक्त आ पहुंचा। फिर उसने कहा, हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें और किस तमसील में उसे बयान करें। वो रोटी के दाने की मानत है कि जब ज़मीन में बोया जाता है तो ज़मीन के सब बीजों से छोटा होता है, मगर जब बो दिया गया तो उगकर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियाँ निकालता है कि हवा के परिंदे उसकी साया में बसेरा कर सकते हैं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना पाइसी बनते। आमीन। सफ़ा नंबर 8 शायरबानी की तरतीब की किताब, और जिन बच्चों की कॉन्फर्मेशन है इनको सिखाया हुआ है। आप सबकी आवाज़ आनी चाहिए मुझे, मैं रुक जाऊँगा शुरू करके। सफ़ा नंबर 8 हमारा ईमान का इकरार दर्ज है। सब मिलकर कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ। सब बोले, आसमान ज़मीन से
بیٹا ہے، کل عالموں سے پیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے، اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنی، وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا اور روح القدس کی قدرت سے کماری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور پینتوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا، اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے باوجود جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے، اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی، اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے، اور نبی کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ آمین۔ آسمانی باپ بڑی عاجزی، انکساری، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے آگے جھک کر تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے مبارک دن کے لیے، ان سارے بچوں کے لیے جو کنفرمیشن کے لیے تیار ہیں، خاص طور پر ہم تیرے خادم آرچ بشپ چرچ پاکستان ڈاکٹر آزاد بارشل صاحب کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، جب وہ ان بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، اے باپ منت کرتے ہیں تیرا پاک روح ان کی رہنمائی کرے۔ وہ لوگ جن دنوں کمزوری کی حالت میں ہیں، ہم خاص طور پر اپنے بھائی آصف رضا کے لیے، بہن روبینہ اسلم کے لیے، باجی انجم جاوید کے لیے، مہروز داؤد کے لیے، مسٹر مسز گڈو حکیم کے لیے، مسٹر مسز ارنسٹ جان کے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو کمزوری کی حالت میں ہے، اپنا شافی ہاتھ بڑھا، انہیں اپنا اطمینان بھی عطا فرما اور انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما۔ بھائی نعیم برکت کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، جن خاندانوں میں شادیاں ہیں، ایسٹر کے فوراً بعد ہم مس سائمہ اقبال کے لیے اور خاص طور پر یشوہ سلطان کے لیے، مسٹر شہام سیرل کے لیے، محوش جوید کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اور منت کرتا ہے خدا اس وقت جب ہم تیرے کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تیرا پاک روح ہماری رہنمائی کرے، اور اس کے بعد جو ہی ہم تیرے بچوں کی کنفرمیشن تیرے خادم کے وسیلے سے ہوتی ہے، ہم سب کو سنجیدگی کی روح عطا فرما۔ یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ جماعت بیٹھ جائے۔ اس سے پہلے کہ میں خداوند کے خادم بشپ صاحب کو دعوت دوں، میں سیکرٹری صاحب سے درخواست کروں گا انتظامیہ سے کہ وہ آئیں۔ سیکرٹری صاحب، آپ کے پاس جو ویلکم کرنے کے لیے پھول ہیں وہ لے آئیں۔ جو بچے مخصوص ہیں انہیں ہم کہیں گے کہ آ جائیں۔ سنڈے اسکول ٹیچر بڑی محنت کرتے ہیں، میں جب اس کو دیکھتا ہوں کہ بڑی مشکل ہے، یہ بچے تو ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، تو قدس ماں آپ سے درخواست کی جاتی ہے بیٹا پھولوں کے بکے بھی لائیں، آ جائیں ساتھ۔ بڑے ادب کے ساتھ پھولوں کے بکے پیش کرتے ہیں۔ ابھی سر آپ ادھر ہی رہیں گے، ایک اور بچہ آ رہا ہے، جلدی سے آ جائیں ورنہ ہم کسی اور کو بلا لیں گے۔ صاحب کرتے ہیں بچوں کو پیار، مجھے کہتے ہیں تو بیٹھ نہ کرے، پیار سے بلائیں۔ آجے بھائی آپ جلدی سے آجائیں، کیونکہ بشپ صاحب کے لیے ہے، آپ سب کی طرف سے، کلیسیا کی طرف سے، بچوں کی طرف سے ہم انہیں پیش کریں گے۔ کہاں گیا دیکھیں، جلدی سے آئیں۔ تعلیم جا سکتے ہیں۔
मसरूफ़ हैं, लेकिन आपने इन बच्चों के लिए वक्त निकाला ताकि ये कंफर्म हो सकें। प्रिंसिपल साहब आज एक नई अपॉइंटमेंट बिशप साहब ने इनकी की है, तालियां बजाएं। इनकी आपको खास आयत हम आज सेंट जॉन चर्च में हैं, ये बड़ी मोहब्बत के साथ एक आयत हम आपको दे रहे हैं कि खुदावंद आपकी आमदरफ में जहाँ कहीं आप जाएँ खुदावंद आपकी मदद और रहनुमाई करें, हिफाजत करें। आपसे लेकर हमेशा तक मैं खुदा का खादिम होते हुए बिशप साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और खुदावंद का जिंदा पाकलाम जो खुदा ने उन्हें दिया है वो आज हम सब के साथ और ख़ास तौर पर अपने छोटे बच्चों के साथ शेयर करें। गुड मॉर्निंग। मुझे डर था कि कहीं पादरी साहब ये ना कहेंगे कि आप जल्दी से नहीं आते तो काम मैं खुद पेश कर। आज भाई साहब थ्रेट कर रहे हैं सबको। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आज मुझे मौका मिला। मैंने वायदा किया था कि ईस्टर से पहले कॉन्फर्मेशन ज़रूर करूँगा, तो वो मेरे प्रोग्राम में भी तब्दीली हुई, जंग की वजह से भी कई चीज़ें बदल गईं, तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि ये मुमकिन हुआ कि मैं आपकी कॉन्फर्मेशन कर सकूँ। आज पाम संडे है और पाम संडे के लिए हमने जुलूस निकाला और ये लेंट का वो सिलसिला है जो ऐश वेडनेसडे से शुरू हुआ। अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं मुक़द्दस हफ्ते में और हम देखेंगे कि इसकी कल्मिनेशन इसकी इंतहा खुदा यीशु के ज़िंदा होने पर और आसमान पर उठाए जाने पर है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं अपने खुदावंद के लिए और जिसकी ज़िंदगी को हम मुतालिया करते रहे, उसके बारे में सोचते रहे और उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। ये गोया एक मुसलसल कोशिश है, यही हमारी ज़िंदगी का मुद्दा और मकसद है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लेंट के या रोज़ों के ये अयाम हमारी ज़िंदगी के लिए एक ख़ास अहमियत रखते हैं और इस साल हमने नई चीज़ें सीखी हैं। खुदा का कलाम जब भी आप खोलेंगे, जब भी आप उसके साथ उसका मुतालिया करेंगे, आप उससे कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। ये शर्तिया बात है, आप आजमा कर देख लें। आज पाम संडे के हवाले से आप क्या सोचते हैं? खुदा यीशु जब वो ऐश वेडनेसडे पर जब उनका बपतिस्मा हुआ, जो गुनाहों की माफ़ी का नहीं था, मैं हमेशा कहता हूँ वो हमारे साथ मुशाबत करने का था कि वो हमारी तरह बन गया। उसने अपने आप को खाली कर दिया और अपनी जो हुकूमत है और अपनी जो इख्तियार है उसको कब्ज़े में रखने की चीज़ ना समझा। फिलिपियों 2:5-10 आयत तक ज़रूर पढ़ें। तो क्या हुआ वहाँ पर हमने सुना कि खुदा बाप ने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, और रोल कुछ सुन पर कबूतर की मानंद आकर ठहर गया। और फिर गोया हमने देखा कि बाप बेटा रोल कुछ तीनों एक जगह पर हमें नज़र आते हैं और रूह फिर उसको जंगल में ले गया। फिर जंगल से जब वो लौटा और वो हैकल में गया, अपना इबादत खाने में गया जहाँ का वो मेंबर था, वहाँ पर उसको यशाया नबी का हवाला दिया गया। और उसके बाद यीशु का रुख बिल्कुल हमेशा यरूशलेम की तरफ था जहाँ उसने हमारे लिए अपनी जान देनी थी। पाक हफ्ते में हम उसके बारे में और सीखेंगे। लेकिन आज यीशु कहाँ पर है? आज वो अपने वायदे के मुताबिक यरूशलेम में दाखिल होता है। यरूशलेम में बहुत हजूम था, जैसे आज आपका चर्च भरा हुआ है ना, यरूशलेम भी ऐसे लोगों से भरा हुआ था। हर जगह से लोग आए हुए थे और गोया वो आए तो फसह के लिए थे, फसह की ईद थी जिसके लिए वो आए थे। और यीशु भी उसी सिलसिले में यरूशलेम पहुंचता है। तो कौन सा सबक आज आप सीख कर जाएंगे खुदा यीशु की इस खिदमत के हवाले से? मैं आपको एक छोटा सा एनेक्डोट बताता हूँ। साधु सुंदर सिंह का नाम किसने
کس کس نے سنا ہوا؟ جنہوں نے نہیں سنا، خاص طور پہ ہمارے بچے، آپ بزرگوں سے درخواست ہے کہ ان کو بھی بتائیں. ہمارے کیلنڈر میں سادھو سندر سنگھ ڈے ہے، ایک سنڈے بننا، اس میں خاص ہم اس کا ذکر کریں. سادھو سندر سنگھ ایک سکھ خاندان سے تھا، اور جب اس نے خداوند کو اپنی زندگی دی تو لاہور میں ہمارا ایک بائبل کالج تھا، سینٹ جان آف ڈیوینٹی، سینٹ جان ڈیوینٹی اسکول، جو کہ محاسن باغ کے جگہ پر ہے. وہاں پر انہوں نے تھیولوجی کی تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لیکن کیسک نہیں پہنا، انہوں نے چوگا پہن لیا اور وہ سادھو بن کے خدمت کرتے رہے. انہوں نے ایک دفعہ پام سنڈے کے لیے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، پام سنڈے کا پیغام دے رہے تھے، انہوں نے کہا میں وہ گدھا ہوں جس پر یسوع سوار تھا. کہتے وہ گدھا سمجھ رہا تھا کہ یہ کپڑے اور یہ پھول میرے لیے لوگ پھینک رہے ہیں، اس کو نہیں پتا، لیکن وہ تو اس کے لیے جو سرداروں کا سردار، بادشاہوں کا بادشاہ اس دن اس کے اوپر سوار تھا. تو کبھی کبھی ہم غلطی کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو زیادہ امپورٹنٹ، اہم سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اب یسوع کی وجہ سے اہم ہے. ہم سب نے یہ سیکھنا ہے، ہم اہم ہیں، یہ ہمارا وہم ہے. سنا نا آپ نے یہ والی بات؟ ہم اہم ہیں، یہ ہمارا وہم ہے. لیکن اگر یسوع ہم پر ہے، ہماری زندگی میں ہے، تو پھر ہم اہم ہیں. آج بس یہ ایک بات سیکھ کر اگر آپ چلے جائیں نا پام سنڈے سے، جو میں نے سادھو سندر سنگھ سے سیکھی ہے، یہ میرا نہیں خیال، سادھو سندر سنگھ نے یہ پوری کلیسیا کو سکھائی کہ وہ گدھا سمجھ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے، لیکن یسوع کی وجہ سے اس کو اہمیت مل رہی تھی. خداوند آپ کو برکت دے. آج بچوں کی کانفرمیشن ہے، تو اس کے حوالے سے میں آج بچوں سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں. ہم جو بڑے ہیں ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں. ہم اپنے وہ دن ہم یاد کر سکتے ہیں جب ہماری کانفرمیشن ہوئی، ہم مستقیم ہوئے، ہمیں مستحکم کیا گیا کلیسیا میں. لیکن آج یہ دن بچوں کا دن ہے. ہمارے نئے ممبرز جو بننے کے لیے، جنہوں نے تعلیم پائی ہے پادری صاحب سے اور کلیسیا کے دوسرے رہنماؤں سے، ان کا دن ہے. آج 2 پیرشز ہیں. دوسرا پیرش ہمارا کون سا ہے؟ وہ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، میری درخواست ہے کہ جن بچوں کی کانفرمیشن ہونی ہے وہ کھڑے ہو جائیں. آج آپ نے کھڑے ہو کر یہ میسج سنا، ٹھیک ہے؟ اور آج آپ کلیسیا کے سامنے کھڑے ہیں، صرف میرے سامنے نہیں بلکہ کلیسیا میں اور کلیسیا کے سامنے کھڑے. اور آج آپ اس بات کا اعلان کریں گے، یا اس لیے کھڑے ہیں کہ آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی شاگردیت میں رہنا چاہتے ہیں. اس کے شاگرد بننے کے لیے آپ آئیں. جب آپ چھوٹے سے تھے تو آپ کے ماں باپ آپ کو گرجا گھر لائے، آپ کا بپتسمہ ہوا، اور بہت سارے شاید وہ دن آپ کو یاد بھی نہ ہو، لیکن اس کی بنیاد پر آپ کے ماں باپ آپ کو گرجا گھر لاتے رہے، اور آپ کی کانفرمیشن کے وقت آپ کو دہرایا گیا، بتایا گیا، سکھایا گیا کہ آپ کا بپتسمہ ہوا تھا. اب آپ نے خود اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ ہاں، میں اپنے بپتسمہ کے وقت کیے ہوئے عہد کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں یا آئی ہوں. آج آپ نے اپنے ایمان کی تجدید، اپنے بپتسمہ کے عہد کی تصدیق کرنی ہے. اور بھی اگر کوئی بزرگ جس کو یہ بھول گیا کہ اس کا بپتسمہ ہوا تھا،
وہ اس کی تجدید کرنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر وہ بھی کھڑا ہو جائے۔ مستقیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کنفرم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ پہلے جیسے میں نے کہا کہ ایمان کی تصدیق ہے جو بپتسمہ کے وقت ہم نے پایا۔ بپتسمہ کے وقت سے ہی آپ کو خداوند یسوع مسیح میں شامل کر لیا گیا، آپ کو نیا جنم ملا، نئی پیدائش کا تجربہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب آپ کو کلیسیا میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور اس وقت سے ہی آپ کلیسیا کے خاندان کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کو دعائے عام کی کتاب یاد ہو یا وہ سروس آپ نے پڑھی ہو تو اسی وقت ہی آپ کو ویلکم کیا گیا تھا، آج پھر کریں گے، اور آپ کو کلیسیا کا حصہ بنایا گیا تھا۔ لیکن آج آپ اپنی زبان سے اقرار کرنے والے ہیں۔ اس وقت تو شاید آپ بول نہیں سکتے تھے، یا صرف رو سکتے تھے یا ہنس سکتے تھے، لیکن آج آپ اپنی زبان سے خوشی سے اس بات کا اقرار کریں گے کہ آپ گناہ، دنیا داری اور شیطان کے آزمائشوں سے ہٹ کر، منہ موڑ کر، ان کا انکار کر کے خداوند کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور خداوند یسوع کو اپنا خداوند اور شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے۔ مال کی کتاب 2 باب اس کی 38 آیت میں لکھا ہے، توبہ کرو، تم میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ۔ آج آپ نے توبہ کا بھی تجربہ کرنا ہے۔ یسوع کے نام پر بپتسمے کا جو عمل بچپن میں شروع ہوا تھا، آج اس کو مکمل ہوتے دیکھنا ہے، اور خداوند آپ کو روح القدس سے بھرنا چاہتا ہے، معمور کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کی خدمت کر سکیں۔ روح القدس کی قوت حاصل کرنا یا اس کے لیے ٹھہرنا اس عمل کا حصہ ہے، اور جب میں آپ کے سروں پر ہاتھ رکھوں اور یہ اس لیے آپ کے لیے دعا مانگوں کہ خداوند آپ کو روح القدس سے معمور کر دے، یہ صرف علامتی دعا نہیں ہے، اور نہ ہی میرے ہاتھوں میں کوئی ایسی قوت ہے، لیکن یہ کلیسیا کا نظام ہے جو کلیسیا نے مقرر کیا ہے کہ خداوند اپنے خادموں کے وسیلے آپ کو روح القدس سے معمور کرے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرے، اور یہ آپ کو گواہ بننے کے لیے، یسوع کا گواہ بننے کے لیے قوت مہیا کرے، کیونکہ خداوند نے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ آپ کی قوت کا سرچشمہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے اپنے روح القدس کو ہمارے لیے بھیجا کہ اس زندگی میں جو آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، جو مشکلات اور تکلیفوں والی زندگی ہے، اس میں وہ ہمیں طاقت بخشے۔ روح القدس کی وہ حقیقت ہے، وہ پاک تسلیس کا وہ اقنوم ہے جو ہمیں قائم رکھتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں طاقت بخشتا ہے۔ آج آپ نے شاگردیت کا عہد بھی کرنا ہے، آپ نے خداوند یسوع کے پیچھے چلنے کا عہد کرنا ہے، تو پھر کانفرمیشن کا مقصد ہے۔ لوکا 9 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، گویا آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پر آپ کو کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر آج آپ اس کے پیچھے نہ آنا چاہیں تو آپ بیٹھ جائیں، آپ کہیں میں نے اپنی کانفرمیشن نہیں کرانی، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ یہ ہے وہ
خدمت وہ یہ ہے، وہ چیلنج جو کلیسیا نے 2000 سال سے آج تک اس کے پیچھے اس کے شاگردوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے، تاکہ آپ محبت اور عاجزی اور راست بازی کی زندگی گزار سکیں۔ اور آخری پوائنٹ جو ہے کانفرمیشن کے تعلق سے جو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف کلیسیا کے رکن نہیں بنتے، آپ نے صرف سینٹ جان کی کلیسیا کے رکن نہیں بنتے، لیکن یسوع کے نمائندے اور سفیر بنتے ہیں۔ میں اپنے ایمان کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے سینٹ جان سے آگے اور شہروں میں اور ملکوں میں اور تعلیم کے لیے، نوکریوں کے لیے مختلف وجوہات کی بنا پر جائیں گے، تو آپ جہاں جہاں خداوند آپ کو لے کر جائے گا، آپ اس کے نمائندے اور سفیر بن کر رہیں۔ آپ کی زندگی میں اس کی گواہی کا قائم ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ کی زندگی کے وسیلے اس کے ایمان کا اظہار ضروری ہے، اور جس سے پتہ چلے کہ آپ یسوع کے شاگرد ہیں۔ اور یہ ایک ذاتی چیلنج ہے جس کو آپ نے قبول کرنا ہے۔ آج جو حوالہ آپ کے لیے پڑھا گیا، پہلا کرنتھیوں کے خط پولس رسول کیا کہتا ہے؟ پہلے ہم نے انجیل سے دیکھا رائی کے دانے کی مانند ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ تو بھی بچے ہیں، مسیحی ایمان میں چھوٹے ہیں، تو اگر رائی کے دانے کی مانند بھی چھوٹا تھوڑا ایمان بھی ہماری زندگیوں میں ہے، تو اس میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ بڑھتا جائے اور ترقی کرے۔ بیج میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا معجزہ ہے۔ جب ہم ترکاریوں کے بیج دیکھیں یا مالٹے کا بیج دیکھیں یا سیب کھائیں تو اس میں سے جو بیج نکلتا ہے، کہ کوئی بھی بیج، میں سمجھتا ہوں وہ خدا کا معجزہ ہے جس کو انسانی زندگی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ بیج کی طرح آپ کی زندگی ایک تناور اور بڑا درخت بننا ہے جس کے وسیلے دوسرے لوگ برکت پائیں۔ لیکن بڑے مختلف طریقوں سے خداوند کے کلام میں اس کانسیپٹ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ مثلا ہم نے کرنتھیوں کے خط میں پڑھا کہ اپلوس کیا چیز ہے اور پالوس کیا ہے۔ دونوں خادم ہیں جن کے وسیلے تم ایمان لائے ہو۔ آپ اس کلیسے کا حصہ پادری صاحب کی محنت کی وجہ سے بنے، اور کسی اور خادم کے وسیلے آپ نے کلام کو پڑھنا اور سیکھا، اور بہت سے خادمین ان کا حصہ ہے آپ کی زندگی میں۔ آپ کے ماں باپ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ وہ آپ کو یہاں لے کر آتے رہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے جو خدا نے اسے بخشی؟ بس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے، نہ پانی دینے والا، مگر جو خدا جو بڑھانے والا ہے۔ اگر آپ نے کبھی بیج کو دیکھا ہے وہ کیسے بڑھتا ہے؟ ہم اسے اکثر نہیں دیکھتے کیونکہ وہ زمین میں دبایا ہوا ہوتا ہے۔ اب سائنٹیفکلی ہم دیکھ سکتے ہیں آج کل، لیکن کہ کس طرح سے وہ تاریکی میں خاموشی سے بغیر شور بچائے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور پھر ایک دن وہ ظاہر ہوتا ہے اور اس سے پھل نظر آتا ہے، اس پر پرندے سہارا کرتے ہیں۔ یہی خداوند آپ کی زندگی سے چاہتا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں بہت سے استعارے اور تماثیل کے ذریعے آپ کی زندگی کے بارے میں، میری زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور لکھا ہے تم خدا کی عمارت ہو، تم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہو، تم خدا کی کھیتی ہو۔ اور کھیتی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بیج بھی بوئے جاتے ہیں جو اس کھیتی میں بڑے ہیں۔ آپ سینٹ جان کی کھیتی ہو آپ، اور یہاں پر صرف پادری صاحب نے نہیں بلکہ پوری کلیسیا کے بزرگوں نے، والدین نے اس میں حصہ ڈالنا ہے کہ یہ کھیتی
खूबसूरत लगे, बड़े फले फूले और इसका फल कायम रहे। और फिर क्या लिखा है कि उस तौफीक के मुताबिक जो खुदा ने मुझे बख्शी, दाना में मार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। फाउंडेशन बनती है, पहले आर्किटेक्ट नक्शा देता है, नक्शा ये है खुदा ने जो हमें दिया है, फिर उस पर इमारत उठती है। और जो ख़ास चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी है और यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। आपकी ज़िंदगी की इमारत की बुनियाद हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। अगर खुदावंद राख के बुत से चलता हुआ आज यरूशलेम में आया है और फिर जुमे को वो सलीब पर हमारे लिए जान देगा, अगर वो हमारे लिए जान न देता तो हमारी ज़िंदगी की बुनियाद अधूरी होती। हमारी ज़िंदगी की बुनियाद लिखा है सिवाय उस नींव के जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। कोई और दूसरी बुनियाद नहीं, हमारी डिनोमिनेशन इसकी बुनियाद नहीं, चर्च ऑफ पाकिस्तान इसकी बुनियाद नहीं, कोई और कॉन्सेप्ट इसकी बुनियाद नहीं। खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है। वो कैसे? उसके फिनिश्ड काम से, वो काम जो उसने कलवरी की सलीब पर मेरे और आपके लिए मुकम्मल किया, उसके वसीले हमारी ज़िंदगी की बुनियाद, और उसी पर वो चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी उस्तवार करें, उसी से हम सीखें कलाम मुक़द्दस को पढ़ना, दुआ करना, और उस तरीक़ से हम उसमें बढ़ते जाएं। और फिर ज़ाहिर है हमारा काम भी खुदावंद हमें अजर भी देगा और हमें बरकत भी देगा। और मेरी दुआ है, मुझे मालूम है कि आज लंबी सर्विस हो गई, मेरी दुआ है कि खुदावंद आप लोगों को बरकत दे और आप इस बात को समझें कि आपकी ज़िंदगी की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह है और उसी बुनियाद पर आपने अपनी ज़िंदगी को तामीर करना, और उसके वसीले खुदावंद के पाक रूह के वसीले खुदावंद आपको मुसलसल ताकत देगा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। अब आप बैठ सकते हैं। वाली साहब आप दूसरा हिस्सा कादी सुशील और आप चेयर वहाँ रखेंगे और फिर हम बच्चों को बारी बारी बुलाएंगे। तब तक जब तक तैयारी होती है ज़बूर गाएंगे। कौन सा ज़बूर? 103 रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। रहमत
खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि हम सब ने बड़ी खुशी के साथ तेरी खिदमत के लिए तेरे दिए में से तुझे वापस लौटाया है। हम दुआ करते हैं तो अपना हाथ बढ़ा सदी की तकदीस कर देने वालों को बरकत दे, इन सब के मसाइल में वुसअत दे, इन सब की रोटी पानी पर बरकत डाल, किसी चीज़ की कमी ना आने पाए, और यह हदिया तेरे जलाल के लिए, तेरे घर की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। बच्चों के पास इस्तेहकाम की तरतीब की किताब है, आप निकालें। तकद्दस माब डॉक्टर शहजाद बादशाह साहब वो इस वक्त कन्फर्मेशन इस्तेहकाम इन बच्चों का करेंगे। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, कोई आना जाना नहीं होगा, बच्चे आराम से बैठेंगे, उनके नाम पुकारे जाएंगे, दो दो बच्चों को हम बुलाएंगे, बिशप साहब ब्लेस करेंगे, फिर आप बड़ी तसल्ली से जैसे सिखाया तरतीब के साथ अपनी जगह पे जाके बैठे। सब इस्तेहकाम की ये जो तरतीब है ये आपके हाथों में है, आप निकाल। मुअज़्ज़ज़ तीनी बाप, खुदा का खादिम होते हुए हमने इन बच्चों को इस्तेहकाम के लिए तैयार किया ताकि ये बच्चे पाक इशा की शराकत में कबूल किए जाने के लिए आपके सामने पेश किए जाएं। तो इस वक्त हम इन बच्चों को आपके सामने पेश करते हैं। आप सब खड़े हो जाएं, जिनकी पेश किया जाए। ख्याल रहे कि जिन अशख़ास को, जिन बच्चों को आप हमारे सामने पेश करते हैं वो बाकायदा तैयार किए गए हों और हाथ रखे जाने के लायक हों। मैंने इन्हें तालीम देने का इंतज़ाम किया और उनका इम्तहान भी लिया। हमारी दनिस्त में ये बच्चे अब इस लायक हैं। खुदावंद में मेरे प्यारो, अपने बपतिस्मा के वक्त जैसे आज मैं आप सबको बता रहा था, तुमने खुदावंद के फ़ज़ल से मसीह की शराकत में कबूल किया गया था और तुम पर मोहर की गई थी कि तुम खुदा के ख़ानदान और उसके घराने के शरीक हो। आज तुम अपनी मर्ज़ी से आए हो ताकि उस संजीदा अहद को जो तुम्हारे बपतिस्मा के वक्त किया गया था बज़ाते खुद बांधो। अपने खुदा यीशु मसीह में ईमान का इलानिया इकरार करो, अपने आप को उसके लिए मखसूस करो और इन नेमतों को कबूल करो जो तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह देना चाहता है। तुम इसलिए भी आए हो ताकि रसूलों के दस्तूर के मुआफ़िक हम तुम पर हाथ रख के दुआ करें कि रूह कुद्स तुम्हारे दिलों में सकूनत करे और हर नेक काम में तुम मजबूत हो। तुम इसलिए भी आए हो कि जमायत तुम्हें शायरबानी की शराकत में कबूल करे और आज से हमेशा तक मिलकर उम्र भर खुदा की इबादत और खिदमत करो। इमाल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी आयत 8वीं आयत में लिखा है, जो मैंने पुलपट से भी कहा कि जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, मसीह की फरमाबरदारी का इकरार करो
ہر قسم کی بدی کو ترک کرو. اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم خداوند یسوع المسیح کی طرف رجوع کرتے ہو؟ کیا تم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہو؟ کیا تم شیطان کو، ہر قسم کی بت پرستی، پیر پرستی اور توہم پرستی کو ترک کرتے ہو؟ تم جو مستحکم ہونے کے لیے آئے ہو، خداوند اس کی کلیسیا کے حضور کھڑے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اس ایمان کا اقرار کرے جس میں تمہیں بپتسمہ دیا گیا تھا. آئیے ہم سب مل کر ایمان کے اقرار میں شامل ہوں. میں ایمان رکھتا ہوں اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو اس کی قدرت سے پیٹ پہ پڑا ہمارے جسم سے پیدا ہوا. شاباش. آمین. وقت آ گیا ہے کہ آپ دو دو کی کر کے آگے آئیں تاکہ آپ کو دعا کے ساتھ آپ کو کنفرم کیا جائے. موسیٰ اسلم اور شمایا اور موسیٰ اسلم آگے. موسیٰ اور شمایا اصغر آگے. آگے. نام نیم نام اپنا رکھیں نا. شمایا موسیٰ. اس کی ضرورت ہے. شمایا کو خداوند اپنے فضل سے برکت دے، اس ایمان میں جس کا اس نے اقرار کیا مضبوط کر، اور بخش دے خداوند یہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری آسمانی بادشاہی میں نہ پہنچے. رول کو اس کے روز بروز حاصل کرتی ہے. آمین. اے خداوند اپنے آسمانی فضل سے اپنے خادم کو مضبوط بنا، وہ ہمیشہ تیرا بنا رہے جب تک تیری آسمانی بادشاہی میں نہ پہنچے، تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتا جائے. آمین. پریا ایڈورڈ اور جونا مائیکل. کیا نام آپ؟ جوانا. اے خداوند اپنے آسمانی فضل سے جوانا کو مضبوط بنا، وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری آسمانی بادشاہی بھی نہ پہنچے، اور رول کو اس کو روز بروز حاصل کرتی جائے. آمین. خداوند دعا مانگتے ہیں، خداوند اپنی خادمہ کو اپنے آسمانی فضل سے مضبوط بنا، وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے، تیرے رول کو اس کو روز بروز حاصل کرتی جائے. آمین. آمین. علی نظیم اور علینا ظفر. اپنا نام بتاتے ہیں. علین. خداوند اپنے آسمانی فضل سے علین کو مضبوط بنا، وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے، اور تیرے رول کو اس کو روز بروز حاصل کرتی رہے. کچھ نہیں علینا. اے خداوند اپنے آسمانی فضل سے علینا کو مضبوط بنا، وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے، اور تیرے رول کو اس کو روز بروز
हासिल करती जाए। आमीन। आमीन। अनाया गिल और अनाया गौहर। आते जाएं बेटा। Your name? अनाया। आए खुदावंद अपने आसमानी फजल से अनाया को मजबूत बना, वो हमेशा तेरी बनी रहे और जब तक तेरी बादशाही में ना पहुँचे, और तेरे रोल को उसको रोज़ बरोज़ हासिल करती जाए। आमीन। आमीन। Your name? अनाया। आए खुदावंद अपने आसमानी फजल से अनाया को मजबूत बना, ताकि वो हमेशा तेरी बनी रहे जब तक तेरी अपनी बादशाही में ना पहुँचे, और तेरे रोल को उसको रोज़ बरोज़ ज़्यादा हासिल करती जाए। आमीन। आमीन। अरीन और अरमिया। फ्यूचर में ऐसे कार्ड मेरे ऊपर नाम लिखा हो, लिखिए ये दुआ भी लिखी। आपका नाम बेटा? अरीन। आए खुदावंद अपने आसमानी फजल से अरीन को मजबूत बना, वो हमेशा तेरी बनी रहे जब तक तेरी अपनी बादशाही में ना पहुँचे, और तेरे रूल को उसको रोज़ बरोज़ हासिल करती जाए। आमीन। आमीन। और योर नेम बेटा? आरमिथिया। आए खुदावंद अपने आसमानी फजल से आरमिथिया को मजबूत बना, ताकि वो हमेशा तेरी बनी रहे जब तक तेरी अपनी बादशाही में ना पहुँचे, और तेरे रोल को उसको रोज़ बरोज़ हासिल करती जाए। आमीन। आमीन। अरीशा और असीन। अरीशा और असीन। दूसरा बच्चा किधर है? जल्दी से आए बेटा, जल्दी से आए। अरीशा और असीन। आप अरीशा हैं? और अरीशा। आ जाओ आ जाओ। आए खुदावंद अपने आसमानी फजल से अरीशा को मजबूत बना, ताकि वो हमेशा तेरी बनी रहे जब तक तेरी अपनी बादशाही में ना पहुँचे, और तेरे रोल को उसको रोज़ बरोज़ हासिल करती जाए। आमीन। आमीन। एंड योर नेम? अलीशा। आए खुदावंद अपने आसमानी फजल से अलीशा को मजबूत बना, ताकि वो हमेशा तेरा बना रहे जब तक तेरी अपनी बादशाही में ना पहुँचे, और तेरे रूल को उसको रोज़ बरोज़ ज़्यादा हासिल करता जाए। आमीन। अतारा और कैरल। और इसका नाम क्या है? कैरल। तारा के लिए। आए खुदावंद अपने आसमानी फजल से अतारा को मजबूत बना, ताकि वो हमेशा तेरी बनी रहे जब तक तेरी अपनी बादशाही में ना पहुँचे, और तेरे रूल को उसको रोज़ बरोज़ ज़्यादा हासिल करती जाए। आमीन। कैरन। अब खुदावंद अपने आसमानी फजल से कैरन को मजबूत बना, ताकि वो हमेशा तेरी बनी रहे जब तक तेरी अपनी बादशाही में ना पहुँचे, और तेरे रोल को उसको रोज़ बरोज़ हासिल करती जाए। आमीन। आमीन। महीन और मिकल। नाम बताओ बेटा। हाँ मिकल। आए खुदावंद अपने आसमानी फजल से मिकल को मजबूत बना, ताकि वो हमेशा तेरी बनी रहे जब तक तेरी अपनी बादशाही में ना पहुँचे, और तेरे रोल को उसको रोज़ाना रोज़ बरोज़ हासिल करती जाए। आमीन। आए खुदावंद अपने आसमानी फजल से माहीन को मजबूत बना, ताकि वो हमेशा तेरी बनी रहे जब तक तेरी अपनी बादशाही में ना पहुँचे, और तेरे रोल को उसको रोज़ बरोज़ हासिल करती जाए। आमीन। मीरब और मिकाइल। मीरब और मिकाइल। इसके बाद मिनाहिल खुरम।
اور Your name? ریچل ریڈی رہیں. میرے آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے میرب کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری آسمانی بادشاہی میں نہ پہنچے. رول قدس کو روز بروز اس سے زیادہ حاصل کرتی جائے. آمین. میکائل آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے میکائل کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری اپنی بادشاہی میں نہ پہنچے اور تیرے رول کو اس کو روز بروز حاصل کرتی جائے. آمین. ریچل کٹھی جا نام بتائیں بشیر صاحب کو. نام بتاؤ بیٹا. مناہل آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے اس کے مناہل بعد کو رمشا مضبوط بنا اور روحما ریڈی رہیں. تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے ادھر آئیے. جب تک تیری بادشاہی میں نہ پہنچے اور تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتی جائے. آمین. ریچل آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے ریچل کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری اپنی بادشاہی میں نہ پہنچے اور تیرے رول کو اس کو روز بروز حاصل کرتی جائے. آمین. آمین. سلینا اور سنینا ریڈی رہیں. اے خداوند اپنے آسمانی فضل سے رمشا کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری اپنی بادشاہی میں نہ پہنچے اور تیرے رول کو اس کو روز بروز حاصل کرتی جائے. آمین. روحامہ آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے روحامہ کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری اپنی بادشاہی میں نہ پہنچے اور تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتی جائے. آمین. آمین. جن کی کنفرمیشن ہو گئی وہ بیٹھتے جائیں گے. جن کی کنفرمیشن جن کی کنفرمیشن ہو گئی ہے ابھیشیک صاحب نے ان کو بلیس کر دیا. بیٹھ جائیں بچے. کیوں نہیں کیا سنینا آئے خداوند اپنے اس آسمانی کے بعد فضل سے یروشما اور ابریش سنینا ریڈی کو رہیں. مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنے رہے جب تک تیری اپنی بادشاہی میں نہ پہنچے اور تیرے رول کو اس کو روز بروز حاصل کرتی. آمین. یور نیم آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے تانیہ کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری اپنی بادشاہی میں نہ پہنچے اور تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتی جائے. آمین. آمین. رامین اور سنتھیا ریڈی رہیں. یور نیم آئے خداوند یروشوا کو اپنے آسمانی فضل سے مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنے رہے اور جب تک تیری اپنی بادشاہی میں نہ پہنچے اور تیرے رول کو اس کو روز بروز حاصل کرتی جائے. آمین. آمین. ابس اے خداوند اپنے آسمانی فضل سے ابس کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے ایزا اور نویرہ. جب تک تیری اپنی بادشاہی میں نہ پہنچے ایزا اور نویرہ اور ریڈی تیرے رہیں. رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتی جائے. آمین. زمرہ اور عدن. جی آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے رامین کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری اپنی بادشاہی میں نہ پہنچے اور تیرے رول کو اس کو روز بروز حاصل کرتی جائے. آمین. آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے سنتھیا کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری اپنی بادشاہی میں نہ پہنچے اور تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتی جائے. آمین. کیا بات ہے؟ ابراہم اور علیشا ریڈی رہیں. کیا نام ہے بیٹا؟ اے خداوند اپنے آسمانی فضل سے نبیلہ کو مضبوط بنا
ताकि वो हमेशा तेरी बनी रहे और जब तक तेरी अपनी बादशाही में ना पहुँचे वो तेरे रोल कुद्स को रोज़ बरोज़ ज़्यादा हासिल करती जाए। आमीन। योर नेम? ज़िमरा। आए खुदावंद अपने आप आसमानी फजल से ज़िमरा को मजबूत बना ताकि वो हमेशा तेरी बनी रहे जब तक तेरी अपनी बादशाही में ना पहुँचे और तेरे रोल को उसको रोज़ बरोज़ ज़्यादा हासिल करती जाए। आमीन। आमीन। सब बोला करें आमीन। ठीक है, चलिए जल्दी से इसके बाद अनान और दाऊद रेडी रहे। आगे आगे इस पर नील करो, इस पर नील कर लो। हाँ जी, हाँ हाँ बेटा, क्या नाम है? अरीशा। आए खुदावंद अपने आसमानी फजल से अरीशा को मजबूत बना ताकि वो हमेशा तेरी बनी रहे और जब तक तेरी अपनी बात सही में ना पहुँचे और तेरे रोल को उसको रोज़ बरोज़ ज़्यादा हासिल करती जाए। आमीन। आए खुदावंद अपने आसमानी फजल से इब्राहिम को मजबूत बना ताकि वो हमेशा तेरा ही बना रहे जब तक तेरी अपनी बात सही में ना पहुँचे और तेरे रोल को उसको रोज़ बरोज़ ज़्यादा हासिल करता जाए। आमीन। फतेह और अशमोन रेडी रहे। ये लड़कियाँ क्यों खड़ी हैं? आपकी कंफर्मेशन हो गया कि होनी है अभी? अच्छा, तो आपका नाम आता है? पहले कदम एक तरह करना। अच्छा, नाम बता। क्या नाम है? आए खुदावंद अपने आसमानी फजल से दाऊद को मजबूत बना ताकि वो हमेशा तेरा बना रहे जब तक तेरी अपनी बात सही में ना पहुँचे और तेरे रोल को उसको रोज़ बरोज़ ज़्यादा हासिल करता जाए। आमीन। नाम क्या? इनान। आए खुदावंद अपने आसमानी फजल से इनान को मजबूत बना ताकि वो हमेशा तेरा बना रहे जब तक तेरी अपनी बात सही में ना आए और तेरे रोल को उसको रोज़ बरोज़ ज़्यादा हासिल करता जाए। आमीन। आके अशमोन और जशरून रेडी रहे। घर में तो बड़ी जुबान चलती है, यहाँ आप आस्ता से बोलते हैं। क्या नाम है? जशरून। खुदावंद शरून के साथ हो अपने आसमानी फजल से अपने खादम शरून को मजबूत बना वो हमेशा तेरा बना रहे जब तेरी अपनी बात सही में ना पहुँचे और तेरे रूल को उसको रोज़ बरोज़ ज़्यादा हासिल करता जाए। आमीन। आमीन। अशमोन। आए खुदावंद अपने आसमानी फजल से अशमोन को मजबूत बना ताकि वो हमेशा तेरा बना रहे जब तक तेरी अपनी बात सही में ना पहुँचे और तेरे रूल को उसको रोज़ बरोज़ ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करता जाए। आमीन। मेहताब और मैथ्यू। नाम बता। नाम बता। आए खुदावंद अपने आसमानी फजल से फातिह को मजबूत बना ताकि वो हमेशा तेरा बना रहे जब तक तेरी अपनी बात सही में ना पहुँचे और तेरे रोल को उसको रोज़ बरोज़ ज़्यादा हासिल करता जाए। आमीन। आए खुदावंद अपने आसमानी फजल से महताब को मजबूत बना ताकि वो हमेशा तेरा बना रहे जब तक तेरी अपनी बात सही में ना पहुँचे वो तेरे रोल को उसको रोज़ बरोज़ ज़्यादा हासिल करता जाए। आमीन। राफे और सजील। हाँ जी, राफे और सजील रेडी रहे। नाम बताओ। शोनीम। आए खुदावंद अपने आसमानी फजल से को मजबूत बना ताकि वो हमेशा तेरा बना रहे जब तक तेरी अपनी बात सही में ना पहुँचे और तेरे रोल को उसको रोज़ बरोज़ ज़्यादा हासिल करता जाए। आमीन। आमीन। योर नेम? मैथ्यू। आए खुदावंद अपने फजल से मैथ्यू को मजबूत बना ताकि वो हमेशा तेरा बना रहे जब तक तेरी बात सही में ना पहुँचे तेरे रोल को उसको रोज़ बरोज़ ज़्यादा हासिल करता जाए। आमीन। आमीन। सलमोन और शोनीम रेडी रहे। उसके बाद राफे और सजील किधर है? नहीं है। सलमोन और शोनीम। क्या नाम है? खुदावंद अपने आसमानी फजल से सजील को मजबूत बना ताकि वो हमेशा तेरा बना रहे जब तक तेरी अपनी बात सही में ना पहुँचे और तेरे रोल को उसको रोज़ बरोज़ ज़्यादा हासिल करता जाए। आमीन। आए खुदावंद सलमोन को मजबूत बना ताकि वो हमेशा तेरा बना रहे जब तक तेरी अपनी बात सही में ना पहुँचे
وہ تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتا جائے. آمین. آمین. شیان داؤد، شیان شیراز دونوں ریڈی. What is your name? شیان. آئے خداوند شیان کو اپنے آسمانی فضل سے مضبوط کر، وہ ہمیشہ تیرا بنا رہے جب تک تیری ابدی بادشاہی بھی نہ پہنچے، اور تیرے رول کو اس کو روزانہ روز بروز حاصل کرنا جائے. آمین. تو نیم شیان. آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے شیان کو مضبوط بنا، وہ ہمیشہ تیرا بنا رہے جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے، وہ تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتا جائے. آمین. سلیمان اور ورس. اے خداوند اپنے آسمانی فضل سے سلیمان کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیرا بنا رہے جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے، اور تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتا جائے. آمین. Your name? آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے ورس کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیرا ہی بنا رہے جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے، تو تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتا جائے. آمین. آمین. یردن اور یشب. آمین کی آواز نہیں آتی مجھے. آمین. نام بتا. اونچی. یشوع. آئے خداوند یشوع کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیرا بنا رہے اور تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے، اور وہ تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتا جائے. آمین. یردن. آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے یردن کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیرا بنا رہے جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے، اور تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتا جائے. آمین. آمین. یشوع اور زوریز. کی آواز میں اپنا نام بتانا ہے. اونچی آواز. آمین. کیا نام ہے؟ زریز. آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے زریز کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیرا خادم بنا رہے جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے، اور تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتا جائے. آمین. آمین. Your name? یشوع. خداوند اپنے آسمانی فضل سے یشوع کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیرا ہی بنا رہے جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے، اور تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتا جائے. آمین. عاشر اور مہین. نہیں. ہاں بیٹا، what is your name? ایزا. آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے ایزا کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے، اور تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتی جائے. آمین. عدن. آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے عدن کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیرا بنا رہے جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے، اور تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتا جائے. آمین. مہک اور ابیگیل. ابیگیل اور مہک. نام بتا. اونچی آواز. آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے مہک کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنے رہے، اور جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے، اور تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتی جائے. آمین. آمین. اے خداوند اپنے آسمانی فضل سے ابیگیل کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے، اور تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتی جائے. آمین. آمین. ویرونیکا اور الیزا. ویرونیکا اور الیزا. رونیکا. اے خداوند اپنے آسمانی فضل سے رونیکا کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے، اور تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتی جائے. آمین. آمین.
نے آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے علیزہ کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک اپنی بادشاہی میں نہ پہنچے، تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتی جائے، آمین۔ امسی اور علینا، امسی اور علینا، اوکے، یور نیم؟ علینا۔ خداوند اپنے آسمانی فضل سے علینا کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری اپنی بادشاہی میں نہ پہنچے، اور تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتی جائے، آمین۔ اینڈ یور نیم؟ امسیا۔ اے خداوند امسیا کو اپنے آسمانی فضل سے مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری اپنی بادشاہی میں نہ پہنچے، اور اپنے رول کو اس کو روز بروز زیادہ اسے معمور کرتا جائے، آمین۔ آمین۔ ہدایا اور عنایا، What's your name؟ ادایا۔ آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے ادایا کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے، اور جب تک تیری اپنی بادشاہی میں نہ پہنچے اپنے تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتی جائے، آمین۔ آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے عنایا کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے، اور جب تک تیری اپنی بادشاہی میں نہ پہنچے اور تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتی جائے، آمین۔ آمین۔ عاشر اور دانش، مہین، ایو عاشر۔ ہائے خداوند اپنے آسمانی فضل سے عاشر کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیرا بنا رہے جب تک تیری بادشاہی بھی نہ پہنچے، اور تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتا رہے، آمین۔ جو نیم؟ ہائے خداوند اپنے آسمانی فضل سے دانش کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیرا بنا رہے، اور جب تک تیری اپنی بادشاہی میں نہ پہنچے، اور تیرے رول کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتا جائے، آمین۔ مہین۔ بیٹا اور کوئی رہ گیا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ مہین۔ ہائے خداوند اپنے آسمانی فضل سے مہین کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیری بنی رہے جب تک تیری اپنی بادشاہی میں نہ پہنچے، اور تیرے رول کو اس کو روز بروز اس کے لیے زیادہ حاصل کرنے والی ہو، آمین۔ 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 آئیے ہم دعا مانگیں۔ آئے خداوند اپنے آسمانی فضل سے اپنے ان عزیز بچوں کو مضبوط بنا تاکہ وہ ہمیشہ تیرے ہی بنے رہیں جب تک تیری بادشاہی کو نہ پہنچے، اور ان کو اس کو روز بروز زیادہ حاصل کرتے جائیں۔ اب جن کا استحکام ہوا ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو بیٹا۔ آئے قدوس خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم فی الحقیقت تیرے پیارے بیٹے کے بدن کے زندہ آزاد ہیں۔ ہمیں توفیق بخش کہ ہم شکر گزار دل سے اس پاک شراکت میں قائم رہیں۔ ہم خاص کر ان نوجوان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو آج مستحکم ہو گئے، جب یہ تیرے پاک میز کے پاس آ کر مسیح کے بدن اور خون کی روحانی خوراک سے میں حصہ لیتے ہیں، تو بخش دے کہ یہ اس کی محبت کو پہچانیں اور اس کے فضل کا حصہ پائیں، تو ان کا محافظ ہو، تو ان کا محافظ ہو، اور تو ان کی آمد و رفت میں اب سے لے کر ہمیشہ تک ان کی حفاظت کر۔ آمین۔ ہم سب جو آج استحکام کی عبادت کے وسیلے کلیسیا میں شامل ہوئے ہیں،
ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ تم نے خدا کے حضور اور اس جماعت کے روبرو اپنے ایمان کا اقرار کیا ہے، خداوند سے برکت پائی ہے، اب میں تمہیں خداوند یسوع مسیح کے نام میں جو کلیسیا کا خداوند ہے اور سر ہے، تمہیں پاک عشاء کی شراکت میں قبول کرتا ہوں۔ اے پیارو، ہم اس جماعت کے شرکاء آپ کو بڑی خوشی سے کلیسیا کی مشترکہ زندگی میں اپنے ساتھ شریک ہونے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بھی اب آپ کے ساتھ مل کر اپنے عہد و پیمان کا اعادہ کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں، حاضری، ہدیوں اور خدمت سے کلیسیا کو مقدم جانیں گے۔ ہم سب آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست بنے رہیں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے تاکہ آپ خدا اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں بڑھتے جائیں۔ خدا کرے کہ ہم سب روح کی یگانگت میں زمین پر اس کی خدمت کریں اور آسمان پر مقدسوں کی کامل رفاقت پائیں۔ سلامتی کے ساتھ دنیا میں جاؤ، حوصلہ رکھو، جو باتیں اچھی ہیں انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو، کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرو، بے دلوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، مصیبت والوں کی مدد کرو اور سب آدمیوں کی عزت کرو، اور روح القدس کی قدرت میں خوش رہ کر خداوند سے محبت رکھو اور اس کی خدمت کرو۔ آمین۔ اب خدا جو اطمینان کا چشمہ تم کو ہر ایک نیک بات میں کامل کرے تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو اور جو کچھ اس میں ہے اس کے نزدیک پسندیدہ ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ مطلب خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح کے اس کی برکت تم پر ہو اور تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوتی رہے۔ آمین۔ تشریف رکھیں۔ دعا مانگیں۔ آئے یسوع، آئے اچھے سردار کہن، جیسے تو اپنے شاگردوں کے بیچ میں تھا ویسے ہی ہمارے درمیان حاضر ہو۔ روٹی توڑتے وقت اپنے آپ کو ہم پر ظاہر بھی کر۔ آئے یسوع، اپنے روح القدس سے ہماری اس روٹی اور مے کی تقدیس کر تاکہ وہ ہمارے لیے تیرا بدن اور خون بن جائیں، کیونکہ تیرے وسیلے سے آئے یسوع ایک ہی روح میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے۔ آمین۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ اپنے دل عالم بالا پر لگاؤ۔ ہم اپنے خداوند خدا کا شکر کریں۔ یہ نہایت واجب اور مناسب اور ہم پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ آئے خداوند مقدس باپ، قادر مطلق عزیز خدا، تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اسی واسطے فرشتوں اور مقرر فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر تیرے جلیل نام کی ہم اور تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ یوں تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس 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 ہم رب الافواج، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں۔ آئے خداوند تعالیٰ، تیرا ہی جلال ہو۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے، آنے والا بھی ہے، عالم بالا پر ہوش خدا۔ واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو اے آسمانی باپ، تو جس نے اپنے اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے ایک پوری، کامل اور کافی قربانی نظر اور معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت تیرے سامنے یاد کرتے ہیں۔ تو اس کی قربانی یاد کر کے ہم پر اور سینٹ جانس
اور رائیول کی ساری کلیسیاؤں پر، چرچ پاکستان کی کلیسیاؤں پر رحم کر، اور پوری کلیسیا پر رحم کر، کیونکہ اسی کے وسیلے سے جس نے ہمیں فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ ہوں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد اس نے پیالہ بھی لیا اور شکر کر کے ان کو دیا اور کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بہتوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو۔ خداوند ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیری کا اعتراض کرتے ہیں، ہم تیری دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں، آئے اسی طرح اقرار ہو۔ آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں اور مل کر کہیں، آئے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی آج ہمیں دے، اور ہمارے دشمنوں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ ٹک رہی ہیں۔ آمین۔ چند لمحوں کی خاموشی میں ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں تاکہ ہم اس کے میز پر آ سکیں۔ ہائے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گوناگوں اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تو اس میز کے پاس آنے کی جرات کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصا ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے اے کریم خداوند جی بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں، ہمارے گناہ آلودہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں، اور ہم اس میں اور وہ ہم میں بسے۔ آمین۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ آئے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، آئے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، آئے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اپنا اطمینان ہمیں بخش۔ یسوع مسیح کا بدن جو زندگی کی روٹی ہے، آپ سب جو کلیسیا کے کمیونیکینٹ ممبرز ہیں، بپتسمہ یافتہ، ان سب کے لیے خدا کا میز تیار ہے۔ نیچے 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 سب نیچے گھٹنے میں بیٹھے گھٹنے کے بعد گھٹنے کے بعد شاباش۔ یسوع کا بدن ہاں اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، اس کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، اوپر کو بچے، اس کا بدن اور اس کا خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، بدن اور اس کا خون جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا۔ دوسری آئیے، تم نہ ایسے نہ کہو، بس آنے دو، کرنے دو، ڈونٹ سے جلدی جلدی، اوکے؟ This is not the spirit of communion, okay? سر سلو ہو گئے نہیں، کل بڑے ٹھیک رہے ہیں، کوئی بات نہیں، پریکٹس میں۔ ہاں ٹھیک، کوئی بات نہیں، سر یہ بدن اور
کا بدن اور اس کا خون، اور یسوع کا بدن اور اس کا خون، بدن اور اس کا خون، اس کا بدن اور اس کا خون۔ ان کے سرٹیفکیٹ کب دینے؟ سر ابھی آپ آ جائیں۔ بس کچھ نہ کریں، آ رہے ہیں لوگ، آنے سے یسوع کا بدن اور اس کا خون تو ہمارے خدا میں خون تمہارے پاس، یسوع کا بدن اور خون تمہارے پاس، ہمارے خدا میں یسوع کا بدن اور خون تمہارے پاس، یسوع کا بدن اور خون تمہارے پاس، یسوع کا بدن اور خون تمہارے پاس۔ یسوع کا بدن اور اس کا خون تمہارے پاس، تھوڑا سا ایسے کر کے رکھ لیں، ادھر آئے نہیں آپ ادھر ہی رہیں۔ سر ادھر ٹھیک، ہاں ٹھیک، یسوع کا بدن اور خون واسطے دیا گیا، ہمارے خدا میں یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، ہمارے خدا میں یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، ہمارے خدا میں یسوع کا بدن اور خون تمہارے واسطے دیا گیا، ہمارے خدا میں یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، ہمارے خدا میں یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، ہمارے خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، ہمارے خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، ہمارے خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، ہمارے خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، ہمارے خدا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا۔ جبکہ ہم ایمان سے مسیح کے بدن اور خون کی پاک شراکت کے سیکرمنٹ میں شریک ہوئے ہیں، تو آئیے شکر گزاری کی دعا میں شامل ہوں۔ قادر مطلق ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے اپنے عزیز بیٹے یسوع المسیح ہمارے خداوند میں ہمیں بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے، ہم اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے ہمیں سیر کیا ہے، ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے۔ ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنی روح اور جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں، تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری معقول عبادت ہے۔ ہمیں فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں، اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں، اور اس جہان میں اس طرح فرما برداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقدسوں سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، جو تیرے روح القدس کے ساتھ واحد خدا ابد الآباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ اب سب میرے ساتھ مل کر کہیں گے، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابد الآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ اور اب خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور خدا روح القدس کی برکت تم پر ہو اور تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے،
आमीन। कि माइक बैठ जाए।